اصل میں تو یہاں پہ آج حکومتی ارکانوں کو بھی ہونا چاہیے تھا کہ عہد تو وہ بھی اٹھائے بیٹھے ہیں آئین کے تحفظ کا، تو یہ تو تحفظ کے لیے اگر کوئی کانفرنس ہو رہی ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف اپوزیشن پارٹیز آئیں یا صرف وہ وکلا آئیں۔ اس آئین کو ہمیشہ سے تھریٹ تھا، ہے اور رہے گا، اور آج ایسے قوانین اور ایسی امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں جو کہ اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں۔ 14، 15، 16، 17، 18، 19، میں کس آرٹیکل کی بات کروں؟ پورا کا پورا آئین لپیٹ کے اور دفن کر دیا گیا ہے۔ یہ ٹاپک ایسا تھا کہ میں نہیں سمجھتی کہ اس سے کوئی بھی انکار کر سکتا تھا، بلکہ آج ہال کی حالت دیکھ کے مجھے یہ ہے کہ اس آئین کے لیے تو جس کی ضرورت اوپر سے لے کے ہر ادارے سے لے کے، کیونکہ ہر ادارہ بھی طاقت اسی آئین سے لیتا ہے۔ میں اپنے حقوق یا راہ چلتے ہمارے ہر سیکشن آف دا سوسائٹی کے اگر اس کے حقوق ہیں تو وہ یہاں سے ملتے ہیں۔ تو یہ ٹاپک ایسا تھا کہ میں نے کہا کہ میں ضرور آؤں گی۔ میں نے صحافت کی دنیا میں آنکھ کھولی۔ پہلا ریجنل نیوز پیپر میرے والد نکالتے تھے اور میرے فیملی کے بہت سے میڈیا ہاؤسز گروپس ہیں۔ میری شادی ہوئی ایک سپریم کورٹ کے جج جسٹس ظفر حسین مرزا، کیونکہ یہاں وکلا برادری بیٹھی ہے تو وہ اچھی طرح ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ بہت قریب سے اس انصاف کو اور کورٹوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ اور سیاسی مرشد کہوں یا یہ کہوں کہ سیاست میں پہلا قدم مجھے بے نظیر بھٹو صاحبہ، جس پارٹی نے آئین دیا تھا اس ملک کو اور جس کو اٹھا اٹھا کے بار بار اس پارٹی کا یہ کہتی تھی کہ ہم آئین دینے والے ہیں، اس میں نے سیاست میں پہلا قدم رکھا اور 5 دفعہ مشکل ترین حالات میں جنرل الیکشن کر کے 1997 میں اسی طرح ایک پارٹی کو 2/3 میجورٹی دے دی گئی اور ہم شرنک ہو کے 17 ممبر اس پال ایوان میں بیٹھے تھے جہاں صرف 3 خواتین تھیں، اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ اور میں۔ اور کیونکہ پھر ایگزائل میں چلی گئی بیوی اور ان کے ساتھ محترمہ وہ آنٹی نصرت بھٹو بھی چلی گئی، تو بہرحال میں ایک اکیلی، اور میں جو کچھ وہاں پہ میرا کردار ہے یا ایوان میں میرا جو کردار رہا وہ آپ سب سے چھپا ہوا نہیں ہے، مجھے کچھ اس کے حوالے سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایز اے اسپیکر جو میرا رول رہا، میں نے واقعی کیونکہ بہت سے دانشوروں کو یہاں سنا، میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس ادارے کو ایک ادارہ بناتے جاؤں، اور جس کے لیے اس دور کا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جتنا اپوزیشن کو موقع ملا اس دور میں بات کرنے کا اور 18ویں ترمیم کا آنا، کہ مجھ سے تو میری پارٹی ناراض ہو جاتی تھی کہ آپ اتنا ٹائم اپوزیشن کو دیتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی اگر آج مجھے اعتزاز صاحب بھی یہاں نظر آتے، رضا ربانی صاحب بھی نظر آتے، وہ سب چیمپئنز آف ڈیموکریسی کے جو ہیں، اور میں ان کو مانتی ہوں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ اور یقین مانیے کہ بیوی سے اگر مذہب میرا اسلام ہے اور مذہب کو جس طرح ہم پریکٹس کرتے ہیں، تو اس کے بعد اگر کوئی مجھے سیپریٹ چیز نظر آتی تھی
तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब थी। तो जिसने मुझे वो सिखाया, उस रास्ते पे चलना सिखाया कि जमहूरियत जमहूरियत, आइन का तहफ़्फ़ुज़, जिसके लिए मैंने 5 दफा वो जो ओथ उठाई, असल में तो यहाँ पे आज हुकूमती अरकानों को भी होना चाहिए था, क्योंकि ओथ तो वो भी उठाए बैठे हैं आइन के तहफ़्फ़ुज़ का। तो ये तो तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर कोई एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ अपोजिशन पार्टीज आए या सिर्फ वो वकला आए। उस आइन को हमेशा से थ्रेट था, है और रहेगा। और आज हम जितने मसाइल की बात करते हैं, उस मसाइल का हल उसी आइन में मौजूद है। तो मैं जब उस सेक्रेट आइन को फॉलो कर रही थी, तो जिन लोगों ने, जो देने वाले थे, उन्होंने ही अपना ईमान बदल डाला, उस पार्टी ने अपना ईमान बदल डाला। और आज ऐसे कवानीन और ऐसी अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं जो कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। मैं आर्टिकल 3 की भी बात हुई, मैं 3, 4, 8, 9, 10, 10A, 11, मतलब मैं बोलती चली जाऊं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, मैं किस आर्टिकल की बात करूं? आप पूरा का पूरा आईन लपेट के और दफन कर दिया गया है। देखिए, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है किसी रियासत और अवाम के बीच में। और कहीं अगर आईन ना हो, और शायद यही है जो आज हमारे सारे फेडरेटिंग यूनिट्स को जोड़े बैठी है। मैं यकीन दिलाती हूं, यहां हल की बात हो रही है। देखिए, बचपन से हम भी ये कोट सुनते रहे कि चर्चिल ने कहा था कि मुल्क तबाह हो जाए, लेकिन अगर कोर्टें इंसाफ दे रही हैं तो आपका मुल्क तबाह नहीं होगा। तो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गई, और उस जमहूरी पार्टियों ने जो इस स्ट्रगल से गुजरी हैं, जो हर उस कहते रही हूं कि मुझे तो सिखाया उन लोगों ने था। और आज आप देखिए कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल में आज किसी को जुडिशरी में, अगर आपने जुडिशियल रिफॉर्म्स करने थे तो आपने लोअर जुडिशरी से शुरू करना था। आपको डिस्ट्रिक्ट और सेशन, खुदारा मैं आपसे कहती हूं, और मेरी नजर में सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई इदारा इस मुल्क में है, ये आपका माइक, अगर इस मुल्क में कोई सबसे ज्यादा ताकतवर मेरी नजर में था, वो थी मीडिया। दे वर द किंग मेकर्स। उनके पास वो आजादी थी और वो हुकूमतें बनाते और गिराते थे। और जब ये सारी चीजें हो रही थी, और मैं तो ये समझती हूं कि मीडिया ने सिंध को तो बिल्कुल ही भुला दिया था। ये तो मैं शुक्रिया अदा करती हूं, अचकजई साहब आए और उनके साथ पीटीआई के भी डेलीगेशन आया कि सिंध की तरफ फोकस लाए। वरना जहां पे आज हमसे पानी भी, पहले भी पानी नहीं था, लेकिन कहां गई सीसीआई? हमें बार बार मीडिया ये कहती थी, मैं जब स्पीकर थी और जब उसके बाद मैं आईपीसी के मिनिस्टर बनी, मैंने वहां भी आते ही पहले परमानेंट सेक्रेटेरिएट दिया सीसीआई को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में वादा है। वो इदारा था 18वीं तरमीम के बाद कि सीसीआई में ये फैसले होने चाहिए थे। बेटा, ये माइक ऑन होगा कि नहीं? आर्टिकल 154, आपको 90 दिन में बुलानी है सीसीआई। क्या उस आर्टिकल की पासदारी हो रही है? 155 कि पानी के इशू तो आपने सीसीआई में लेके जाने थे, आपने वो भी नहीं किया। और आप कहते हैं कि मैं एक इदारे को इल्जाम दूं? मैं आज उन इदारों को जो उनके पीछे उनकी आड़ में लेते हुए, क्योंकि यहां पे किसी ने बात की
کہ اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کیجئے، تو میڈیا سے بھی میں کہتی ہوں آپ کا بھی اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ انصاف دلواتے ہیں، آپ نے چودھری افتخار کی جو تھی ساری جدوجہد وہ آپ نے کامیاب کرائی تھی۔ اگر اسی طرح آج آپ کے منہ بند کرنے کے لیے پیکا امینڈمنٹ آ گئی، تب آپ نے شور مچانا شروع کیا ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کسی ایک کو، لیکن میں اس میں حل دے رہی ہوں آپ کو۔ میں کہتی ہوں کہ ہر ادارہ اگر اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرے، پارلیمنٹ، آج پارلیمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سیویلین ڈکٹیٹرشپ ہے۔ ڈکٹیٹر کا تو ہم بات کہتے ہیں، لیکن اگر جب تک پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت نہیں آئے گی تو آپ کے بھیڑ بکری کی طرح ایم این ایز وہ آئیں گے اور آنکھیں بند کر کے کسی بھی امینڈمنٹ، کسی بھی لا پہ اپنا سائن چھوڑ دیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ کو سیاسی پارٹیوں میں جمہوریت چاہیے، ڈسینٹ کو برداشت کیجئے۔ اگر آپ نے انہیں نہیں سننا اور بھیڑ بکریوں کی طرح چلانے ہیں تو وہ سپریم ادارے نہیں ہیں، وہ ادارے سپریم نہیں ہیں جہاں آپ اپنا دل اور دماغ کا استعمال نہ کر سکیں۔ میں یہاں زبیری صاحب نے بات کی کہ سندھ میں الیکشنز کی بات، میں اپنی بات میں ہمیشہ کم کرتی ہوں۔ میں نے نہیں آ کے میڈیا پہ کہا کہ میرے ساتھ الیکشن کمیشن نے کیا کیا، اور 218 آرٹیکل کلاس 2 اور 3 کیا اس کی وائولیشن ہوئی؟ عوام نے دیکھا، دنیا نے دیکھا ہے۔ اس الیکشن میں مجھے اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو سمبل ہی الیکشن کمیشن نے نہیں دیا، اور جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بولا گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس بیلٹ پیپرز ختم ہو گئے ہیں، پیپر ختم ہو گیا ہے، وہ اب میرا نشان پرنٹ نہیں کر سکتے۔ اور الیکشن والے دن جب وہاں لوگوں نے دیکھا تو اس بیلٹ پیپر پہ میرا نام اور اس کے ساتھ ہوائی جہاز سمبل تھا۔ میں کیمپیننگ کر رہی ہوں جی ڈی اے کی، میں ممبر ہوں جی ڈی اے کی، میرے پارٹی پریزیڈنٹ نے، انہوں نے میرے لیے ٹکٹ کے لیے لکھا ہوا الیکشن کمیشن کو کہ ان کو یہ نشان دیا جائے۔ مجھے کورٹوں میں جانا پڑا کہ بھائی مجھے نشان دے دو، اب ہفتہ رہ گیا، میں کیمپیننگ تو کر رہی ہوں اپنے سمبل کی، سٹار کی، لیکن جب میں وہاں الیکشن والے دن جب لوگ جاتے ہیں اندر تو دیکھتے ہیں کہ میرے نام کے آگے ہوائی جہاز، جو فون کرنا چاہیں تو کوئی فون کے رابطے نہیں، فون بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو مجھے پتا ہی تھا کہ ہم جیسے لوگ برداشت نہیں ہیں، اور میں نے یقین مانیے کورٹوں میں بھی چیلنج نہیں کیا کہ ٹھیک ہے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوں، شاید اس ایوان سے وہ کام لینے ہیں جو میں شاید نہ کر سکوں، اس لیے میں چپ کر کے بیٹھ گئی۔ لیکن جب 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی تب میں کورٹ میں گئی ہوں، کیونکہ میں اگر آپٹیمسٹ ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ ہماری آنے والی جنریشنز بھی ہوپلیسنس کا شکار ہو جائیں، اور جوڈیشری کی وجہ سے آج ہماری آنے والی نسلیں 60% سے اوپر آپ کے پاس یوتھ بلج ہے، اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ لوگ کن رستوں سے یہاں پہ برین ڈرین ہو رہا ہے، اور لوگ کن رستوں سے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میں نے نہیں چھوڑ کے جانا، اور میں نہیں چھوڑ کے گئی جب بی بی آتاب میں تھے یا پیپلز پارٹی آتاب میں تھی۔ میں نے بی بی نے کہا ملک چھوڑ دو، میں اس ملک میں رہتے ہوئے میں نے اور ڈاکٹر ذوالفقار نے سٹرگل کیا تھا، اور آج میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں کہ بیٹا ہم اس ملک میں رہے، لیکن اگر تمہیں کہیں موقع ملتا ہے، کیونکہ آج اگر جوڈیشری جیسا ادارہ بھی ناکام ہو گیا ہو تو پھر
आप लोग अपनी मंजिलें ढूंढो। लेकिन वो मेरे बच्चे वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान छोड़ के नहीं कहीं जाएंगे, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहना है, इसलिए हमें यहाँ हल तलाश करने हैं।